الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور اس کا کرم ہوا. اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان میں زندگی عطا فرمائی، کیونکہ ماہ رمضان بے شمار نیکیوں کو حاصل کرنے کا بہت ہی آسان ذریعہ ہے. سال بھر کے تمام مہینوں کا اجر اور اس کا ثواب ایک طرف، اور ماہ رمضان میں ملنے والے اجر اور اس کا ثواب ایک طرف. رمضان کئی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. دن کی عبادتیں الگ، رات کی عبادتیں الگ، انفرادی عبادتیں الگ، اجتماعی عبادتیں الگ، جسمانی عبادتیں الگ، مالی عبادتیں الگ. غریبوں پر، یتیموں، بیواؤں پر، مساکین پر، سحری اور افطاری کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر، صدقہ فطر کے نام پر، عیدی کے نام پر دیے جانے والے جو ہدایہ تحائف ہیں، صدقات و خیرات ہیں، ان کا اجر و ثواب الگ. غرض ہے کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ بے شمار عبادتوں کو لے کر آتا ہے. ایسا مہینہ اگر کسی کو مل گیا اور اس نے جس قدر ہو سکے اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کر لیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، اللہ کا بخشایا ہوا بندہ بن گیا. آج 27ویں تراویح میں پورا قرآن کریم مکمل ہوا.
پہلی تراویح سے قرآن کریم کی تلاوت 20 رکعت تراویح میں شروع کی گئی۔ کبھی ایک دن میں 1.5 پارہ پڑھا گیا، کبھی 1.25 پارہ پڑھا گیا، کبھی 1 پارہ پڑھا گیا، کبھی اس سے کچھ کم اور کبھی اس سے کچھ زیادہ پڑھا گیا۔ غرض ہے کہ روزانہ 20 رکعت تراویح میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو پڑھا گیا، اور آج 27ویں تراویح کی نماز میں قرآن کریم مکمل کیا گیا ہے۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ویسے تو قرآن کریم پورے رمضان جتنی بھی تراویح کی نماز ملے، چاہے روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، تراویح چاہے 29 ملیں یا 30 ملیں، قرآن کریم کو آخری تراویح تک بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن بزرگان دین کا ایک معمول چلا ہوا آیا ہے کہ عموماً اکثر 27ویں تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کر دیا جاتا ہے، اور بعض جگہ 21 دن میں ختم کیا جاتا ہے، بعض جگہ 25 دن میں ختم کیا جاتا ہے، اور بعض جگہ مہینے میں 2 ختم کیے جاتے ہیں۔ 15 دن میں ایک قرآن پڑھ دیا، اگلے 15 دن میں ایک قرآن، اور بعض جگہ 10 دنوں میں ایک قرآن پڑھا جاتا ہے، اگلے 10 دنوں میں دوسرا قرآن، اگلے 10 دنوں میں تیسرا قرآن، اس طرح 3 ختم کیے جاتے ہیں۔ یہ پڑھانے والے اور سننے والوں کا شوق جیسا ہوگا اس اعتبار سے تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے، اوپن چیلنج۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اوپن چیلنج ہے، اور قیامت تک یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ کیا چیلنج ہے؟ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے دنیا میں جتنے انسان ہیں، عرب کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، افریقہ کے ہوں، آسٹریلیا کے ہوں، ایشیا کے ہوں، یورپ کے ہوں، جنگلات میں رہنے والے ہوں، پڑھے لکھنے والے، ان پڑھ، کچھ بھی ہوں، سارے انسان جمع ہو جاؤ، کانفرنس کر لو، اور جتنے جنات ہیں دنیا میں وہ بھی اس میں آ جائیں، کانفرنس کر لیں، میٹنگ کر لیں۔ کس بات پر میٹنگ ہے؟ اس کتاب جیسی ایک کتاب تیار کر کے دکھاؤ۔ اس کتاب کے اندر، قرآن کے اندر جو خوبیاں ہیں، ایسی خوبیوں والی ایک کتاب بنا کر کے دکھاؤ۔ ایک آدمی نہیں، 2 آدمی نہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر پوری کتاب تو کیا ایک پارہ نہیں لکھ سکتے، ایک پارہ کیا ایک سورت نہیں بنا سکتے، ایک سورت کیا ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کریم کا اوپن چیلنج ہے۔ قرآن کے اندر جو فصاحت ہے، قرآن کے اندر جو عربک گرامر جس انداز سے استعمال کیا گیا ہے، کون سا ورڈ کہاں پر رہنا، کون سا سینٹنس کس کے بعد آنا، اس کے اندر جو معنی ہے، مطلب ہے، فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز ہیں، اور پاسٹ کے بارے میں پوشیدہ اور غیب کی باتیں ہیں،
اور سچی باتیں ہیں، نقطے کے برابر اس میں غلطی نہیں ہے، اعتراض کرنے کے لیے کوئی ایک زبر اس میں نہیں ملتا ہے، اور آدمی تشویش میں پڑ جائے ایسی کوئی آیت اس میں نہیں ملتی ہے۔ ایسا کلام تم بنا کے دکھاؤ، اوپن چیلنج ہے قرآن کا۔ آج تک کسی نے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی، قرآن جیسی کوئی سورت نہیں لکھ پایا، قرآن جیسی کوئی آیت بھی نہیں لکھ پایا۔ یہ قرآن کریم کا اوپن چیلنج۔ ایک آدمی نے کہا میں لکھوں گا قرآن جیسی کتاب یا ایک سورت، میں لکھوں گا۔ اب گیا وہ کاغذ لیا، قلم لیا، جنگل میں جا کر قرآن کو لیا اور بیٹھا کہ میں لکھوں گا۔ شروع کیا، لکھنا چاہا، ایک سینٹنس لکھا، کاٹ دیا، دوسرا لکھا، کاٹ دیا، تیسرا لکھا، کاٹ دیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ لوگوں نے جا کر پوچھا، ارے بھائی تم قرآن کریم کا بدل لکھنا چاہ رہے تھے، قرآن کریم جیسی کوئی سورت لکھنا چاہ رہے تھے، کیا ہوا؟ ابھی تک نہیں آئے تم؟ تو اس نے کہا قرآن کریم تو چھوڑو، قرآن کریم کی ایک سورت تو چھوڑو، میں تو اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا ہوں کہ بسم اللہ کے بدلے میں کیا لکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ میں کیا سینٹنس لکھوں، یہی مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا۔ سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے جس میں 7 یا 8 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ جس میں 280 پر 6 آیتیں ہیں، وہ تو بعد میں، پہلے بسم اللہ کے بدلے میں کیا لکھنا مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک آدمی نے کہا، بڑا عربک پروفیسر، بڑا پوئٹ، بہت زیادہ عربک اشعار اس کو یاد، اس نے کہا میں لکھوں گا۔ وہ بھی گیا، لکھنے بیٹھا، دیکھا سورہ کوثر، قرآن کریم میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس نے سوچا چلو میں اتنی ہی سورت لکھ کے لاؤں گا۔ گیا، لکھنے بیٹھا، بالآخر مجبور ہو کر کئی دن کے بعد واپس آیا اور کعبۃ اللہ میں اس نے جو لکھا تھا لا کر کے اعلان لگا دیا، دیکھو میں نے یہ لکھا ہے۔ اب لوگ آئے دیکھنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس کہ اس نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر سورہ کوثر کے بدلے میں کیا لکھا ہے؟ تو اس میں لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ تو ہے ہی سورہ۔ اب آگے لکھا اس نے لیس ھذا کلام البشر۔ میں نے کئی دن تک غور و فکر کیا، کئی دن تک اس سورت کے بدلے میں کوئی دوسری سورت لکھنا چاہا، لیکن آج میں بالکل اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، میرے اوپر کسی کا پریزر نہیں، میرے پاس جتنی نالج ہے، جتنا علم ہے، میں آج سب کے سامنے اعلان کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لکھ کر کے تم کو بتا رہا ہوں، سن لو، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سن لو، لیس ھذا کلام البشر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس نے یہ لکھا لیس ھذا کلام البشر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر انسان کا یہ بنایا ہوا کلام ہوتا، اگر یہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو میں اس کے بدلے میں لکھ سکتا تھا، لیکن میں ایک سینٹنس نہیں لکھ پایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں لیس ھذا کلام البشر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر یہ قرآن کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کے بارے میں، اس کا انٹروڈکشن
قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ قرآن ہمیں کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر ہی لکھا ہے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، اے آسمانی کتاب تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے۔ ہم اس کتاب سے پوچھتے ہیں، اے کتاب، اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کون لے کر کے آئے؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ اے قرآن ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تجھے کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تیرا کام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کو سیدھا راستہ دکھانا میرا کام ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، میں ان سب کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہوں، یہی میرا کام ہے۔ اے قرآن تیری شان کیا ہے بتا؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میری شان یہ ہے کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جاتا تو میرے اندر اتنا وزن ہے پہاڑ میرے وزن کو برداشت نہ کر سکتا، اور پہاڑ اپنا سینہ پھاڑ کر کے چورا چورا ہو جاتا۔ یہ میری شان ہے قرآن کی۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تیرا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ، میرا مقام ہے لوح محفوظ۔ 7 آسمان سے اوپر عرش کے پاس ایک تختی ہے، اس تختی کا نام ہے لوح محفوظ، وہ اس قرآن کا اصل مقام ہے۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کب نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے کون سی رات میں نازل کیا گیا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن سے ہم سوال کرتے ہیں، اے قرآن تیرا دنیا والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو دنیا والوں کو؟ تو یہ قرآن جواب دیتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو لوگ سیدھے ہیں، سچے ہیں، بات ماننے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑا اجر ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ قرآن خود اپنا جواب دیتا ہے۔ قرآن کے اندر خود اللہ نے قرآن کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے۔ قرآن کے 40 نام ہیں، ہم تو صرف جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، لیکن قرآن کے کتنے نام ہیں؟ ذرا زور سے بولے تو نیند چلی آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صاحب آ کر پوچھے مجھ سے مسئلہ
میں کسی کو شرمندہ نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیے گا, لوگ مجھ سے مسئلہ آ کر پوچھتے ہیں, اب کس نے آ کر پوچھا آپ کو تو نہیں معلوم ہے نا. میں لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو. کسی کا نام نہیں لیتا, ایڈریس نہیں بتاتا اور کسی کو شرمندہ نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک آدمی نے آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا, حضرت وہ تعجب کی نماز کہتے, کون سی نماز وہ تعجب کا تو کیا ونڈر. بیچارے کو تہجد یہ بولنا بھی نہیں آ رہا, مسلمان ہے. آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں نہ سورہ فاتحہ یاد ہے, نہ دعائے قنوت یاد ہے, کلمہ پڑھنا نہیں آتا, مسجد کا نام بولنا نہیں آتا. محلے میں 20-20 سال سے رہتا ہے, ایسے نوجوان ہیں جماعت کے ساتھی جب دور سے سفر کر کے آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ہم نہ رخ دیے ہیں, مکہ مسجد میں جانا ہے, کون سی مسجد ہے وہ, راستہ کدھر ہے. بہت سے نوجوان ہمارے ہی محلے میں ایسے ہیں اس مسجد کا راستہ دکھا دیتے ہیں. ان کو نام بھی نہیں معلوم کہ اس مسجد کا نام مکہ ہے, فلاں مسجد کا نام مدینہ ہے یا محمدیہ ہے. ایسے نوجوان ہیں, کیا ہم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, he is not only a prophet, he is teacher also, he is doctor also. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں, وہ تو استاد بھی ہیں اور مرشد بھی ہیں, پیر بھی ہیں اور سب کی تربیت کرنے والے بھی ہیں. ظاہری تربیت بھی کرتے ہیں, باطنی تربیت بھی کرتے ہیں, جسمانی علاج بھی بتاتے ہیں, روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. فزیکلی آدمی کو کیسا ہونا گائیڈ کرتے ہیں, اسپریچولی آدمی کو کیسے ہونا راستہ بتاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو دیکھا کرتے تھے, میرے دیوانے کیا کیا کر رہے ہیں. مجھ سے الگ ہونے کے بعد ابو بکر کیا کرتا ہے, عمر کیا کرتا ہے, چلو آج دیکھتے ہیں. رات کا وقت ہے, مدینے کی گلی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر سے گزر ہوا, دیکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد کی نماز, رات کی نماز, پن ڈراپ سائلنٹ, بالکل آواز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, دیکھتا ہوں عمر کیا کرتا ہے. وہاں جا کر دیکھا, وہاں تو پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے, پورا ہنگامہ ہے, بالکل ایک دم بلند آواز سے قرات چل رہی ہے. صبح ہوئی, دونوں کو بلوا لیا, حضرت نے آ جاؤ, کورٹ میں آ جاؤ, ججمنٹ ہونے والا ہے تم دونوں کے بارے میں. حضرت ابو بکر سے کہا, اے ابو بکر, رات میں نے تم کو دیکھا, بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی, طبیعت تو ٹھیک ہے, کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا, یا رسول اللہ, میں جو کلام پڑھ رہا تھا, جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا, وہ تو رات کے اندھیری میں چلنے والی چونٹی کی دھڑکن کو بھی سننے والا ہے, ساؤنڈ کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس کو سنا رہا تھا جو خاموشی کو بھی سن لیتا ہے, آہستہ سے, اس لیے میں پڑھ رہا تھا. حضرت عمر سے پوچھا, تمہارا کیا ماجرا, کیوں زور زور سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں سونے والوں کو جگا رہا تھا, کیا سوتے ہو, اٹھو نماز پڑھو, رات کا وقت ہے, فرشتے نازل ہونے کا وقت ہے, دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے, یہی تو پرائیویٹ میٹنگ کا وقت ہے. فجر کی نماز, ظہر کی, مغرب کی, عصر کی, عشاء کی, یہ تو کمبائنڈ میٹنگ ہے,
तहज्जुद की नमाज क्या है? प्राइवेट मीटिंग है। तो रात में लोग सोए हुए हैं तो मैं जोर से पढ़कर उन लोगों को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ, ऐ उमर अपना वॉल्यूम थोड़ा कम करो। रात की नमाज है, ऐ अबू बकर थोड़ा सा आवाज से कुरान पढ़ा करो ताकि चुस्ती रहे, नींद ना आए। ऐ उमर इतने जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाजू वाला उठकर खड़ा हो जाए, क्या हो गया, आहिस्ता से पढ़ो, थोड़ा साउंड कम करो। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नसीहत फरमाई। और मैं ये वाक़या क्यों सुनाया? मैंने आपसे पूछा कुरान करीम के कितने नाम है? आपने कहा 40, लेकिन बिल्कुल आहिस्ता से कहा। आपको क्या करना? हजरत उमर जैसा बुलंद आवाज से बोलना है। क्यों? नींद को भगाने के लिए, शैतान को भगाने के लिए। तो कुरान करीम के कितने नाम हैं? 40 नाम है कुरान करीम के। समझ में आ गई बात? हम तो सिर्फ एक नाम जानते हैं। कुरान को अल्लाह ने किताब भी कहा, कुरान को अल्लाह ने वही भी कहा, कुरान को अल्लाह ने फुरकान कहा, कुरान को अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम कहा, कुरान को अल्लाह ने अल हक कहा, कुरान को अल्लाह ने अल अजीज़ कहा, कुरान को अल्लाह ने अल मुफस्सल कहा, तंजील कहा। बेशुमार नाम है, 40 नाम अहम अहम उलमाए किराम ने इस कुरान के लिखे हुए। उलमा फरमाते हैं किसी का मकाम व मर्तबा जानना हो तो उसका नाम और उसका टाइटल काफ़ी है। जिसके नाम जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ज़्यादा अजीम है। कुरान के 40 नाम है, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए इस कुरान का मकाम और दर्जा कितना होगा। समझ में आ गई बात? तो कुरान बड़ा अजीमुश्शान है। तो कुरान से हम सवाल करेंगे कि ऐ कुरान तू अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर, तो कुरान खुद अपने अंदर के अल्फाज के ज़रिए हमें अपना इंट्रोडक्शन सुनाता है। तो कुरान से हम पूछते हैं, ऐ कुरान तेरे पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? ऐ कुरान तुझे अगर पढ़ेंगे क्या फ़ायदा होगा? तो कुरान कहता है मेरे एक हरफ के पढ़ने पर 10 नेकी। बगैर वजू के अगर कोई आदमी एक हरफ कुरान का पढ़ता है 10 नेकी मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम, जो आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ेगा उसको हर हर्फ पर 10 नेकी मिलेगी। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम तीनों मिला करके एक हरफ है, नहीं, अलिफ हरफ है, लाम हरफ है, मीम हरफ है। लिहाजा अलिफ लाम मीम पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं? 30 नेकियां। खाली अलिफ लाम मीम पढ़ दिया तो कितनी नेकियां? 30 नेकियां। और पूरे कुरान में कितने हुरूफ है मालूम है आपको? पूरे कुरान करीम में कितने हुरूफ हैं आपको मालूम है? मैं किसी को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। आज मेरा मोहल्ला ऐसा है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे सामने वाले मिलने जुलने वाले लोग ऐसे हैं जिन बिचारों को ये भी नहीं मालूम कि कुरान में कितने पारे हैं, है कि नहीं? कुरान में कितने पारे हैं ये भी नहीं मालूम। कुरान की बड़ी सूरत कौन सी नहीं मालूम। कुरान में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत कौन सी है नहीं मालूम। आज हमारे नौजवान को दुनिया की हर तरह की नॉलेज है। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्री का कैपिटल सिटी कौन सा है, कौन से मुल्क का पॉपुलेशन कितना, कौन से मुल्क की जीडीपी कितनी है,
کون سے ملک میں کون سا لینگویج چلتا ہے، کون سی کرنسی چلتی ہے، اور اس کرنسی کا ویلیو مارکیٹ کے اندر کیا ہے، کون سے ملک میں کیا کیا چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، کیا کیا چیزیں کم پائی جاتی ہیں، دنیا میں کانٹیننٹس کتنے ہیں، آئی لینڈس کتنے ہیں، زمین کے اوپر کتنی آبادی ہے، دریاؤں میں کتنی آبادی ہے، سب ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے۔ تیلگو پڑھنا آتا ہے، انگلش پڑھنا آتا ہے، ہندی پڑھنا آتا ہے، کمپیوٹر کے لینگویجز پڑھنا جانتے ہیں، موبائل کے اپلیکیشنز کو مینیج کرنا، آپریٹ کرنا نوجوانوں کو آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیاب کر دیا۔ ابو قحافہ کسی کو نہیں معلوم۔ ابو قحافہ یہ کس کا نام ہے کسی کو نہیں معلوم۔ جب ابو قحافہ نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام صدیق اکبر میں بدل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ پہلے ابو قحافہ۔ لوگ حضرت ابو بکر کو ابو قحافہ کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنایا، اس پر عمل کیا، اس کی عظمت کو سمجھا، دنیا نے ان کو صدیق اکبر کا ٹائٹل دیا۔ قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا جب تک مسلمان دنیا میں زندہ رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر کا ایمان رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں حضرت عمر کا ایمان، حضرت عثمان کا ایمان، حضرت علی کا، امیر معاویہ کا، حسن کا، حسین کا، 1.25 لاکھ صحابہ کا ایمان رکھو۔ اس کے بعد تابعین کا ایمان، تابعین کا ایمان رکھو، اس کے بعد آنے والے ائمہ مجتہدین کا ایمان رکھو، اولیاء اللہ کا ایمان رکھو، صالحین کا ایمان رکھو، قیامت تک آنے والے میرے جیسے مولویوں کا، آپ جیسے مسلمانوں کا ایمان رکھو۔ تمام لوگوں کا ایمان مل کر حضرت ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اس قدر ایمان والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا، دوستی میں، فرینڈشپ میں، حضرت ابو بکر آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے۔ بولو کیا ریکویسٹ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دے دوں گا۔ میں نے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ کو دے دوں گا، آپ صرف مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ نے حضور کا ساتھ دیا، 3 دن آپ نے ان کا ساتھ دیا، پہاڑ کے اوپر حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر آپ چلے، پتھروں میں چلے، گرمی میں، دن میں، رات میں، حضور کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پر بٹھا کر کے اٹھایا ہے، پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ اے ابو بکر، وہ جو 3 دن اور 3 رات کا ثواب ہے وہ دے دو مجھے، بس میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار۔ اتنا اونچا مقام حضرت ابو بکر کو کیسے ملا؟ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کو پڑھنے کی برکت، اس قرآن پر عمل کرنے کی برکت۔ تو ابو قحافہ نے قرآن کو اپنایا تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ صدیق اکبر بنا دیا۔ ابن خطاب کوئی نہیں جانتا، نو کیئر آف ایڈریس۔ کون ہے عمر؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب اسی عمر نے قرآن کریم کی ایک سورت سن کر، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، حضرت عمر کی بہن گھر میں اور ان کے بہنوئی سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر وہ سنے
اور ڈائریکٹ چلے گئے حضور کے پاس کہ آج نعوذ باللہ حضور کی گردن اتار دوں گا کہ انہوں نے میری بہن کو بھی کنورٹ کر دیا، میرے بہنوں کو بھی کنورٹ کر دیا ہے۔ غصے میں گئے، جا کے پہنچے، جیسے ہی حضور نے کچھ بھی نہیں کیا، خالی انہوں نے جو کپڑا پہنا تھا اس کو پکڑ کر کے جھٹکا، بیٹھ نیچے۔ حضرت عمر دڑام سے گر گئے، توبہ اللہ کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے لیے راتوں میں جاگ کر دعائیں مانگی تھی۔ حضور کو یقین ہو گیا تھا میرے پاس اللہ تعالیٰ عمر کو بھیجے گا، اس لیے بھیجے گا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے جیسے ہی وہ آئے، حضور نے جھٹک کر کے نیچے گرایا اور کلمہ پڑھوایا، اور قرآن شریف انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن پر عمل کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر کا نام عمر فاروق بن گیا اس قرآن کی برکت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو، ابن عفان کہہ کر کے ان کو پکارا جاتا تھا، باپ کا نام لے کر ان کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب انہوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لائے اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپنایا، عمل کیا، تو وہی عثمان ذو النورین بن گئے، اور تمام مکہ اور مدینہ میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرنے والے بن گئے۔ ابن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو کہ یہ کون ہے۔ لوگ پکارتے یہ کون ہے تو بولتے ابو طالب کا بچہ ہے، اس طرح پکارا کرتے تھے۔ لیکن وہی جب مسلمان ہو گئے، قرآن پڑھا، قرآن پر عمل کیا، تو کیا ہوا؟ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے اسد اللہ الغالب بنا دیا، خلفائے راشدین میں ان کا نام آ گیا۔ تو جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کریم معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تجھے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میرے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ اور قرآن کریم میں کتنے حروف ہیں معلوم ہے؟ قرآن کریم میں لوگوں نے ریسرچ کیا، اتنے دیوانے قرآن کے ایک ایک حرف کو گنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با 1، سین 2، میم 3، پھر الف آیا 4، پھر لام آیا 5، پھر لام آیا 6، پھر ہا ہے 7۔ اس طرح قرآن کے شروع سے لے کر آخر تک صحابہ کے دور میں ہی، تابعین میں سے یا صحابہ میں سے کسی نے قرآن کریم کے حروف کو شمار کرنا شروع کیا، تو قرآن کریم میں حروف کو گنا تو اس نتیجے پر وہ پہنچے 3,20,000 پر 3,670 حروف ہیں۔ اب جو آدمی پورا قرآن پڑھے گا اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30 پر 2 لاکھ۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس قرآن میں 3,50,000 سے بھی زیادہ حروف ہیں۔ تو اس حساب سے جو آدمی ایک مرتبہ قرآن پڑھے گا اس کو 30 پر 5 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 پر 5 لاکھ نیکیاں پورا قرآن ایک بار پڑھنے سے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں بغیر وضو کے پڑھنے پر۔ اگر وضو کر کے قرآن کریم کو پڑھے گا نماز سے باہر، جیسے آپ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 25 نیکیاں ایک حرف پر۔ اگر آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کر تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اگر یہی نماز آپ مکہ مکرمہ میں جا کے پڑھیں، کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھیں، ایک حرف پر کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 1,00,000 نیکیاں۔ مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھا، ایک حرف پر 50,000 نیکیاں۔
رمضان میں پڑھ لیا تو 1 حرف پر کعبۃ اللہ میں آ کر کے آپ پڑھیں گے 1 حرف رمضان میں 1 لاکھ انٹو 70 لاکھ، تو مدینہ منورہ میں 35 لاکھ 1 حرف پڑھنے پر، اور مکہ مکرمہ میں 70 لاکھ رمضان میں پڑھنے پر. کتنا بڑا ثواب ہے. اور قرآن ایسی کتاب ہے صرف اس کو پڑھنے پر ہی نہیں، سننے پر بھی ثواب ہے. آپ جو تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں آپ کو بھی اتنی نیکیاں مل گئیں. 30 پر 5 لاکھ نیکیاں آپ کو تراویح میں قرآن کریم سننے پر مل گئیں. اور قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، صرف پڑھنے پر نہیں، صرف سننے پر نہیں، قرآن کو ہاتھ لگانے پر بھی ثواب، قرآن کو سینے سے لگانے پر ثواب، قرآن کو چومو تو ثواب، قرآن کو دیکھو تو ثواب، قرآن کو صاف کر کے اٹھا کر کے رکھو تو بھی ثواب، قرآن جس محفل میں پڑھا جائے اس میں صرف بیٹھے رہو تو بھی ثواب. یہ قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے، ایسی برکت والی کتاب ہے. قرآن کریم بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. آپ دنیا کی کوئی بھی چیز ایک بار پڑھو دوسری بار پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. نیوز پیپر آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو نیوز پیپر لا کر کے دیا آج کا، تو کیا کریں گے؟ آج کے نیوز پیپر میں بھی کیا کریں گے؟ وہ مین پیج پڑھیں گے، ہیڈ لائنز، پھر اس میں جو ڈسٹرکٹ کا الگ ہوتا ہے اس کو پڑھ لیں گے. کل کا نیوز پیپر لا کر کوئی دیتا ہے، کیا رے کل کا لے لے گیا نا، باسی خبر پڑھنا کیا میں، پرسوں کا لے کر آئے تو 3 دن پہلے کا لے لے گاتا ہے. سو گیا کیسا؟ دماغ کام کرتا ہے نا، آج ڈیٹ کیا ہے، 3 دن پہلے کا تو پیپر لاتا ہے. 1 مہینے کے پہلے کا پیپر لائے تو پاگل خانے بھیجو بھائی سے. قرآن کریم نازل ہوئے 1440 پر 3 سال سے زیادہ عرصے کا زمانہ گزر گیا. ابھی 1443 چل رہا ہے. اس سے 10 سال پہلے سے قرآن دنیا میں نازل ہونا شروع ہو گیا تو 1450 سال گزر گئے. وہی سورہ فاتحہ، وہی سورہ بقرہ، وہی سورہ کوثر، وہی سورہ یاسین، وہی سورہ رحمان. فجر میں بھی وہی پڑھتے ہیں، ظہر میں بھی وہی سورہ، عصر میں وہی سورہ، مغرب میں دیکھو وہی، عشاء میں دیکھو وہی، وتر میں دیکھو وہی، تہجد میں دیکھو وہی سورت پڑھتے ہیں. اشراق میں کیا، چاشت میں کیا، اوابین میں کیا، تراویح میں کیا، ہر رکعت میں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن کبھی آدمی یہ نہیں کہتا یہ سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کو میں اگتا گیا، کوئی آدمی نہیں کہتا. بچے کی زبان سے قرآن سنو اس کا مزہ الگ، بڑے کی زبان سے قرآن سنو اس کا مزہ الگ، بوڑھے آدمی کی زبان سے قرآن سنو اس کا مزہ الگ. ملک عرب کے رہنے والے جو قاری صاحبان ہیں، حرم شریف میں نماز پڑھانے والے، مدینہ منورہ میں نماز پڑھانے والے، مسجد اقصی میں نماز پڑھانے والے، ان کی زبانی اس قرآن کو سنو اس کا مزہ الگ ہے. ہر سال تراویح میں وہی قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں بولتا حضرت یہ بار دوسرا پڑھو. آدمی کیا بولتا ہے؟ حضرت وہ یاسین سورہ کبا تک ذرا بولو، میں ذرا غور سے سننا. حالانکہ 100 دفعہ سن چکا ہے، 100 دفعہ پڑھ چکا ہے، اس کے باوجود کیا بولتا؟ حضرت وہ سورہ ہے تو ذرا ہم نہ بولو. سورہ یاسین کس دن تراویح میں پڑھاؤ گے بولو، میں تھوڑا غور سے سننا چاہتا ہوں. سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ کب آتا حضرت؟ وہ سورہ ایزن منجھے تمہیں فون کر کو بلانا، اگر میں بھول بھی گیا فون کر کو بلاؤ، میں وہ سورہ پہلی صف میں پڑھ کر سننا چاہتا ہوں. حالانکہ 100 مرتبہ وہ سن چکا ہے، 100 مرتبہ وہ پڑھ چکا ہے. یہ قرآن کریم ایسا اللہ کا کلام ہے، کتنی دفعہ پڑھ لو، کتنی دفعہ سن لو، کبھی دل اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھو گے ہر دفعہ ایک نیا مزہ آتا ہے. جس قدر آپ پڑھتے جائیں گے
آپ کی زبان کے اندر سلاست آ جائے گی, کنٹینیوشن. سلاست کا ایک تھوڑا سا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا میں نے, یعنی زبان جو ہے اس سورت کو جلدی کیچ کر لیتی ہے اور فر آپ پڑھنے لگتے ہیں. دنیا میں قرآن کریم کو اس قدر کم وقت میں پڑھنے والے اولیاء اللہ گزرے ہیں, آپ سنیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا تھا انہوں نے, ایک رکعت میں, 30 دن میں, پوری تراویح میں نہیں, 30 دن میں 20 رکعت میں, 600 رکعت میں نہیں, ایک رکعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن پڑھ دیا, الف سے لے کر لاسٹ تک, سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک. کیا ان کے پیر میں درد نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. جب آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ انجیکشن ڈالا جاتا ہے تاکہ جس جگہ آپریشن کرنا ہو آدمی کو درد نہ ہو. ان لوگوں کو قرآن کا انجیکشن لگا ہوا ہوتا ہے. جب یہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, آس پاس کیا ہو رہا ہے, دن ہے یا رات ہے, کچھ بھی ہو جائے, ساری دنیا غارت ہو جائے, میرے سامنے میرا اللہ میرا کلام سننے کے لیے کھڑا ہے, میں اس کو اس کا کلام سناتا ہوں. جب بندہ نماز کا سلام پھیرتا ہے, 2 رکعت پڑھ لیا مثال کے طور پر, نماز مکمل ہو گئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام پھیرتا ہے تو ایک فرشتہ وہاں کھڑے ہو کر اس بندے سے بولتا ہے, اے بندے, اے عبداللہ, اے سلیم, اے فلاں, اگر تو اپنی آنکھ سے اس رب کو دیکھ لیتا جو نماز میں تیرا قرآن سن رہا تھا, قیامت آ جائے گی لیکن تو نماز کا سلام نہ پھیرتا. اتنا عظیم الشان رب تیرے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور تیرا قرآن سنتا ہے. تو یہ صحابہ ایسے تھے, پورے استحضار کے ساتھ, کانسنٹریشن کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے اور پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے, ذرا برابر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہاتھ پیر میں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی اس کی طرف توجہ نہیں. آپ سب لوگ تراویح پڑھتے ہیں, پیروں میں درد آ جاتا ہے, پڑھانے والوں کو درد نہیں ہوتا. آپ خود اکیلے اگر 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس میں سورہ یاسین اگر آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں, آپ یقین مانیے آپ کو درد نہیں ہوگا. جو سورت آپ کو یاد ہے اور آپ اس کو کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو درد نہیں ہوگا, آپ کی توجہ ادھر چلی جائے گی. جتنی دیر آپ نماز میں ہیں آپ کے پیروں میں, کمر میں, ادھر ادھر کوئی درد محسوس نہیں ہوگا. ہاں نماز کے بعد ہو سکتا ہے. حضرت تمیم داری یہ بھی ایک صحابی ہیں, انہوں نے بھی 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا تھا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی 1 ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا. اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ, حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا, انہوں نے بھی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا. اب آپ لوگ کہیں گے حضرت 1200-1300 سال پہلے کے قصے آپ سناتے ہیں, آج کے زمانے میں کون تو ہے کیا 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والا, پڑھاس والا, پاسٹ میں, پریزنٹ میں, فیوچر کا تو نہیں معلوم. تو میں آپ کو بتاؤں, ہماری اس مسجد میں 3 مہینے پہلے ایک بڑے حضرت بیان کرنے آئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ حضرت مولانا مفتی سبیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ, وانیم باڑی کے رہنے والے. انہوں نے اپنی جوانی میں ساؤتھ افریقہ میں جوہنسن برگ ایک جگہ ہے, وہاں حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ چلتی تھی.
لوگوں کی وہ تربیت کیا کرتے تھے. تو رمضان میں مفتی سبیل صاحب کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. جب یہ جوان تھے اس وقت کی بات ہے, آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہو. تو حضرت فرماتے ہیں رمضان میں آخری عشرے میں ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج رات پورا قرآن پڑھنا ہے, جو بھی ہو جائے. تو میں نے اپنے پیچھے 2 حافظوں کو لے لیا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ 6-6.5 گھنٹے میں عشاء کے بعد سے لے کر سحری کے وقت تک میں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا. 500 سال پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں, 500 سال پہلے کی بات نہیں, آج کے زمانے کی بات بول رہا ہوں. آج بھی ایسے ایسے اللہ والے ہیں, ایسے ایسے اللہ والے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ایسا پکا ہوتا ہے, جب وہ پڑھتا جاتا ہے اگر اس کو مزہ آ گیا پورا قرآن اگر وہ پڑھنا چاہے پڑھ دیتا. طبیعت اگر صحیح ہے, صحت اگر ٹھیک ہے, قرآن کریم کے اندر اتنا مزہ آتا ہے کہ پورا قرآن آدمی پڑھتا چلا جائے گا لیکن وہ تھکے گا نہیں. یہ قرآن کریم ایسا عظیم الشان کلام ہے. تو قرآن کریم کو آپ جتنا پڑھیں گے, جتنا سنیں گے, اتنا مزہ آتا ہے. ایک دن ہمارے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا مجھے تھوڑا قرآن پڑھ کر کے سناؤ. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. صحابی سے استاد جو ہے شاگرد کو بول رہا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے سنا. وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, فرشتہ تو آپ کے پاس آتا ہے, جبرائیل آپ کے پاس قرآن لے کر آتا ہے, قرآن آپ پر نازل ہوا, آپ نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے, اور آپ مجھ سے بولتے ہیں کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں, کیا بات ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں کی زبانی قرآن سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. خود میں پڑھنے میں بھی آتا ہے مزہ, دوسروں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے. چلو پڑھ کر کے سناؤ. تو وہ صحابی قرآن پڑھنا شروع کیا. سورہ فاتحہ کمپلیٹ, سورہ بقرہ کمپلیٹ, سورہ آل عمران کمپلیٹ, سورہ نساء میں پڑھتے بڑھتے ایک آیت پر پہنچے. سورہ نساء میں ایک آیت ہے, اس میں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا. اس دن کا حال اور منظر کیا ہوگا جب ہم ہر امت کے پیغمبر کو بلائیں گے, آؤ ادھر, ہر نبی کو بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ, اے محمد ہم تم کو بھی بلائیں گے قیامت کے دن. اس دن کیا حال ہوگا سوچو. یہ آیت جیسے ہی اس صحابی نے پڑھی, حضور نے فرمایا بس کرو, سٹاپ, رک جاؤ. یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگے کہ مجھے بھی قیامت میں کھڑا کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. آج مجھے اور آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے میرے اللہ کو کیا جواب دینا. میں نے فلاں کو دھوکہ دیا, فلاں کا مال لوٹ لیا, غصب کر لیا, میں نے فلاں کام کیا, شراب پی لیا, زنا کیا, نماز نہیں پڑھا, حرام میں نے کمایا, ماں کو ستایا, باپ کو ستایا, پڑوسی کو میں نے مارا, غیر مسلم کو میں نے ستایا, فلاں کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے. مجھے اگر قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے میں کیا جواب دوں گا؟ مجھے اور آپ کو رتی کے برابر ڈر نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ مجھے قیامت میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھے گا. حضرت شداد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, تابعی ہیں. تابعی کا مطلب وہ آدمی جس نے اپنی آنکھ سے صحابی کی زیارت کی, صحابی سے ملاقات کی,
مسلمان ہونے کی حالت میں. تو حضرت شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر نماز پڑھاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. حضرت عمر کون ہے؟ جس کا نام سننے سے شیطان کا پتا پانی ہو جاتا ہے. جس گلی سے حضرت عمر گزر جائے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. اتنے بڑے صحابی جب قرآن پڑھا کرتے تھے رویا کرتے تھے. اس کا معنی مطلب دماغ میں آتا، زارو قطار روتے. تو وہ تابعی کہتے ہیں حضرت شداد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عمر سورہ یوسف پڑھ رہے تھے نماز میں. سورہ یوسف بڑی عجیب و غریب صورت ہے. اس سے پہلے میں نے بیان میں کہا اس میں ایک آیت ہے جب وہ پڑھتا ہوں بڑا ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ اب آگے قرآن نہ پڑھو، بس روتے رہو. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا کر حضرت یوسف کے سامنے رو رو کر کے یہ بات کہتے ہیں. پورا فلیش بیک اگر آپ کو یاد ہو جب آپ یہ آیت پڑھیں گے یقین مانیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. وہ تو دل پر پتھر رکھ کر کے آگے تراویح مکمل کرنا ہے اس لیے آگے پڑھا دیا جاتا ہے، ورنہ ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے آگے بڑھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سورت کو پڑھتے تھے سورہ یوسف کو. تو حضرت شداد فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا سورہ یوسف حضرت عمر پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان کا بڑا لڑکا گم ہو گیا حضرت یوسف. اب چھوٹا بنیامین اس کو بھی پکڑ کر کے لے کے چلے گئے. یہ باقی 10 بھائی دونوں چلے گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی، میں اپنی تکلیف، اپنا رنج، اپنا دکھڑا، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے سوا کوئی میرا مددگار نہیں. 2 بچے میرے چلے گئے. یہ حضرت یعقوب کا جواب تھا اس صورت میں. تو حضرت شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت کو پہنچے مصلی پر کھڑے ہو کر اس قدر روئے. میں بالکل لاسٹ صف میں کھڑا ہوا تھا، وہاں تک حضرت عمر کی رونے کی آواز آ رہی تھی. جبکہ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا، سپیکر کا سسٹم نہیں تھا. یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے پتھر دل کو پگھلا دینے والی ایک کتاب ہے. لیکن آج ہم لوگ اسی قرآن سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے. قرآن کریم بالکل کوئی پڑھنے والا نہیں. یہی ایک کتاب ہے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچانے والی ہے. آخرت کی تمام منزلوں میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کتاب کو فالو کرنا ہوگا. اس قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟ قرآن کریم شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے. سب سے پہلا حرف کیا؟ با. قرآن کریم ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر. اس کا سب سے لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ سین. فرسٹ لیٹر ہے با، لاسٹ لیٹر ہے سین. دونوں کو ملاؤ بس. مطلب کیا؟ اے مسلمان، اے انسان، تیرے لیے، تیری کامیابی کے لیے بس یہ قرآن کافی ہے. تیری کامیابی کے لیے یہی ایک قرآن کافی ہے. تجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو سمجھ لے، قرآن کو پڑھ لے،
قرآن کے اوپر عمل کر لے، تیری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں مساجد ہیں، کھربوں مسجدیں ہیں، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلینز آف مساجد ہیں۔ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی حافظ قرآن پورا قرآن تراویح کی 20 رکعت میں کھڑے ہو کر کے سنا رہا ہے، بغیر دیکھے سنا رہا ہے۔ اس قدر ٹریلینز کی تعداد میں ایک کتاب کو یاد کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اس سے بڑا میریکل آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عجوبہ، ہم لوگ بولتے ہیں دنیا کے اندر 7 ونڈرز ہیں، اب ترقی کر کے 8 ونڈرز ہیں یا 9 ونڈرز ہیں۔ ارے سارے ونڈرز نکال کر کے نالے میں ڈالو، سب سے بڑا ونڈر تو قرآن ہے، کہ جس کو بغیر دیکھے پڑھنے والے دنیا میں ہر زمانے میں رہے۔ صحابہ کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000 صحابہ تھے، اور اکثر بڑھاپے کی عمر میں مسلمان ہونے والے صحابہ تھے۔ تو صحابہ میں جو حافظ تھے کم سے کم ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000 صحابہ تھے جو حافظ قرآن تھے۔ ہر زمانے میں اس قرآن کو پڑھنے والے، زبانی بائی ہارٹ سینے میں محفوظ کرنے والے لوگ ہیں، اور قیامت تک قرآن کریم کو اسی طرح سینے میں محفوظ کرنے والے ملیں گے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، قرآن ختم نہیں ہونے والا۔ قرآن کریم جس دن ختم ہوگا، آسمان پر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا قرآن کو، اس دن دنیا ختم ہو جائے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یو پی میں دیوبند میں انگریزوں کے زمانے میں انگریز کا ایک بڑا کمانڈر آیا، آ کر کے مدرسے میں کہنے لگا یہاں پر جتنے قرآن ہیں وہ جمع کیا جائے۔ یہ مسلمان اسی قرآن کو پڑھ کر ہم انگریزوں کو اس ملک سے باہر بھگانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ڈاؤٹ تھا کہ یہ مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے دل میں ہمت آ جاتی ہے، اس لیے یہ ہمیں برٹش کو یہاں سے باہر بھگانا چاہتا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ یہ قرآن ہی کو ختم کر دیں گے۔ تو کمانڈر آیا دیوبند میں بڑے مدرسے میں، آ کر کے کہنے لگا جتنے قرآن ہیں سب کو لاؤ، ہم بلڈوزر چلا دیں گے اس کے اوپر، ہم اس میں آگ لگا دیں گے۔ پرنسپل جو تھے دیوبند مدرسے کے، انہوں نے اس کمانڈر کو، بڑا جو آفیسر تھا اس کو بلایا، ادھر آ، تجھے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ گیا، حضرت نے کہا یہ دیکھ یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اس لائن میں جتنے بچے بیٹھے ہیں ان میں سے جس کو چاہے تو بلا لے۔ اس نے کہا فلاں بچہ آؤ، وہ بچہ آیا، 7-8 سال کا بچہ یا 10-12 سال کا بچہ تھا۔ حضرت نے فرمایا اے بیٹے اس کمانڈر کے سامنے تو قرآن کریم پڑھتا جا، میں سنتا جاؤں گا، یہ بھی سنتا جائے گا۔ کمانڈر سے کہا اے کمانڈر، کتاب میں لکھے ہوئے قرآن کو تو جلا سکتا ہے، اس بچے کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو کیسے جلائے گا؟ تو کاغذ کو جلا سکتا ہے، بچے کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو نہیں جلا پائے گا۔ تو ساری کتابوں کو جلانا چاہے گا، ظلمن جبرن جلا لے، تیری مرضی، ہم اگلے ہی دن دوسرا نسخہ ٹائپ کر دیں گے، لکھ دیں گے۔ اتنے سارے بچے ہمارے حافظ قرآن ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں
قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے. کس قدر دماغ لگانا پڑتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے, کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے. 24 گھنٹوں میں صرف 3-4 گھنٹے سونے پڑتے ہیں. مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں صرف 3-4 گھنٹے بس, باقی دن بھر پیشاب پاخانہ کھانا وغیرہ کے لیے 1-2 گھنٹے نکال دو, ٹوٹل 6 گھنٹے آپ نکال دیں گے. 18 گھنٹے قرآن پڑھتے رہتے ہیں. 18 گھنٹے یہ بچے مدرسوں میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کتنے دن تک؟ کوئی 1 سال تک پڑھتا ہے حافظ ہو جاتا ہے, کوئی 3 سال پڑھتا ہے تو حافظ ہوتا ہے, کسی کا دماغ اور کم ہے 5 سال میں حافظ ہوتا. ڈیلی 18 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا. کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کس قدر اس نے اپنے خون کو پسینہ کیا ہوگا قرآن کو یاد کرنے کے لیے. کیا معمولی بات ہے مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھنا؟ اگر آپ میں سے کسی کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے صرف تم مغرب کی نماز پڑھا دو تو پڑھا پائیں گے؟ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک سمجھانے کے لیے بولنا چاہتا ہوں. ہمت نہیں بساتی ہے کہ اتنی بڑی جماعت پیچھے ہے اور میں نماز پڑھاؤں گا, سورہ فاتحہ کی پہلی دوسری آیت میں ہی اٹک جائیں گے, نہیں پڑھ پائیں گے آگے. تجربے کی بات ہے. اور حافظ قرآن بغیر دیکھے ہوئے پورا قرآن 20 رکعت تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے. کس قدر اس نے محنت کی ہوگی, کتنے خون کے قطروں کو اس نے پسینوں میں بدلا ہوگا, کتنی راتوں کو جاگا ہوگا, کتنی گرمی کے موسم کو دیکھا ہوگا, سردی کے موسموں کو دیکھا ہوگا, کس قدر استاد سے مار کھایا ہوگا. ایک زبر کی جگہ زیر پڑا تو مار, حرف کو نہیں کھینچا تو مار, موٹے حرف کو باریک پڑھ دیا تو مار. اس کی پٹائی ہوتی ہے. رات میں 3-3 بجے سردی ہو گرمی ہو اٹھنا ہے, یاد کرو سبق. فجر کی اذان ہونے سے پہلے استاد کو اپنے گھٹنے موڑ کر بیٹھو اور سبق سناؤ. معمولی بات نہیں ہے قرآن کریم کو یاد کرنا. بڑی محنتوں کے بعد قرآن کریم سینے میں آتا ہے, اور جب سینے میں پورا قرآن آ جاتا ہے اللہ پاک اس بندے سے کہتا ہے قیامت کے دن, اے میرے بندے, دنیا میں جس طرح تو قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا تھا, آج تو قیامت کے دن ایک ایک آیت پڑھتا جا, جنت میں ایک ایک سٹیج اوپر چڑھتا جا. کیا سمجھتے ہیں حافظ قرآن کو؟ ایک آیت پڑھے گا تو ایک سٹیج بڑھ گیا. الحمدللہ رب العالمین پڑھا, ایک فرسٹ فلور میں چلا جا. الرحمن الرحیم پڑھا, 2nd فلور. مالک یوم الدین 3rd فلور. سورہ بقرہ میں 280 پر 6 آیتیں ہیں, اس کو پڑھا. 280 پر 6ویں منزل میں ہے وہ, اسے دیکھنا کا تو یوں کرنا دھڑام سے گر جاتے. اب پورا قرآن پڑھ لے گا, 6660 پر 6 آیتیں ہیں. کتنی اونچائی پر وہ حافظ قرآن چلا جائے گا, کتنا بڑا درجہ ہے. قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا, اے میرے بندے, تو نے میرا کلام یاد کیا ہے, تیرے سینے میں میرا کلام ہے, آ جا ادھر, تمہارے لیے اسپیشل گفٹ ہے. کیا ہے؟ جہنم میں چلا جا. تیرے رشتہ داروں میں دوستوں میں جس کو تو چاہے پکڑ کر کے لا, جنت میں اپنے ساتھ لے کر چلا جا. میں کمک نہیں بولوں گا. چاہے وہ دنیا میں شراب پیا کرتا تھا تیرا رشتہ دار, زنا کیا کرتا تھا, سود کا مال کھایا کرتا تھا, کتنا ہی بڑا پاپی کیوں نہ ہو, اگر وہ تیرا جاننے والا ہے, تو چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جانا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے آ. میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا ارے انہیں بڑا پاپی ہے اسے کہیں کو پکڑ کے لایا, میں نہیں پوچھتا, جا لے جا. 10 آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا بولتا. ایک حافظ قرآن کو بولتا ہے 10 آدمی جاؤ, ٹکٹ, فری ٹکٹ.
جسے چاہے تو جہنم سے نکال. اور جو عالم دین ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، اس سے اللہ بولتا ہے 70 آدمی کو لے جا. کہتے بھائی 70 آدمی اپنے رشتہ داروں میں سے 70 آدمی کو لے جاؤ. اب بتاؤ رشتہ داروں میں کوئی بچے گا؟ اگر آپ کے رشتہ داروں میں 10-15 مولوی حافظ ہوں گے، آپ کا نمبر آئے گا نہیں آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر میرے خاندان میں 2-4 حافظ ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جانا ہوا، کوئی نہ کوئی تو رحم کھائے گا. چلو بھائی انہیں بلا لگ جاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داروں میں اور آپ کے تعلق میں کون ہونا؟ میرا گریڈ کہتا ہے معلوم، MLA سے میرا تعلق ہے. گاؤں کا جو بڑا پردھان ہے اس کے موبائل میں میرا فون نمبر ہے معلوم، انہیں مجھے فون کر کو بلاتا. اس کے ساتھ میں روزانہ ڈنر کرتا ہوں. معلوم ہے کیا تجھے کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام ہے، مرنے کے بعد تجھے کام آنے والا کون ہے؟ قرآن والا تجھے کام آئے گا، مسجد والا تجھے کام آئے گا، اللہ والا تجھے کام آئے گا. تو اپنا ایک فیملی حافظ قرآن بناؤ، اپنا ایک فیملی مولانا بناؤ، اپنا ایک فیملی مفتی صاحب کو تیار کرو. اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم اپنے پاس موجود علماء کی اور حافظ قرآن کی خدمت کرو. علماء کی اور حافظ قرآن کی کیا کرو؟ خدمت کرو. آپ لوگ برا نہیں مانتی؟ ایک بات بولیں دے، بالکل برا نہیں ماننا. بعض لوگ مان سکتے ہیں، بعض لوگ برا مان سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آج میرے دل میں بات آ گئی، میں بول دیتا ہوں. شادیوں میں کتنے لاکھ روپیہ ضائع کیا جاتا ہے. صرف ڈیکوریشن کے نام پر 1-1 لاکھ روپے کے پھول زمین پر بچھا دیا جاتا ہے. پھول 1-1 لاکھ روپیہ. اور جو سٹیج ہے اس میں جو پھول لگاتے ہیں کئی ہزار کے. ایک کیمرہ ہو تو کافی نہیں ہے کیا؟ ادھر سے ایک کیمرے والا، ادھر سے ایک کیمرے والا، پھر اس کو دکھانے والا، وہ کیا ڈرون، اسے اڑانے والا، 15-20 آدمی کا وہ لے کر کے آتا ہے، اس میں کئی لاکھ روپیہ. یہ صرف میں ویسٹ خرچے بتا رہا ہوں، ویسٹ خرچے. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا ویسٹ خرچوں میں لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر دیتے ہیں. آپ کو اللہ کا قرآن اور اللہ کا کلام جس نے پڑھ کر کے سنایا، اس کو آپ کیا دیتے ہیں؟ حضرت یہ فطرے کے پیسے یہ رکھ لو، 50 روپیہ، 70 روپیہ، 100 روپیہ. کیا ہے یہ؟ منجے دیونک کو کانتوں میں میرے واسطے بیان کر لیتا ہوں، بولیں گے نہیں، اللہ کے واسطے اب سے لے کر رمضان ہوئے تک 1 روپیہ منجے دیونک کو. میں دوسروں کے بارے میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسرے حافظوں کے بارے میں بولتا ہوں، دوسرے مولویوں کے بارے میں، دوسرے مسجد کے امام کے بارے میں، دوسرے مؤذن اور دوسرے ثانی مؤذن وغیرہ کے بارے میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ منجے 1 بھی روپیہ دیونک کو. کیا دے رہے ہیں آپ؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں، 50 روپیہ دے رہے ہیں، ایک فطرہ دے رہے ہیں. اللہ کا کلام اس نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا، ایک حرف آپ کا صحیح نہیں، اس بندے نے 20 رکعت تراویح میں آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا. کس قدر آپ نے مزہ لیا اس کلام کو سن کر کے، کتنی ساری نیکیاں آپ نے حاصل کی ہیں. آپ کو روزانہ 1 پارہ سنانے کے لیے وہ حافظ قرآن روزانہ 5 گھنٹے محنت کیا کرتا تھا. حالانکہ اس کو یاد ہے، لیکن ڈر ہے، کان تو بھی اٹک آتا کیا کی، غلطی ہو جاتی کیا کی، پھچے سے امام صاحب کیا تو لقمہ دیتی کیا کی. ڈر ہے، صرف ڈر کی وجہ سے فجر میں پڑھتا ہے، تہجد میں پڑھتا ہے، اشراق میں پڑھتا، ظہر سے پہلے پڑھتا، ظہر کے بعد پڑھتا، عصر کے بعد پڑھتا، حتیٰ کہ تراویح سنانے سے پہلے بھی ایک بار ریوائز کر لیتا.
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس قدر محنت کر کے بیچارے نے آپ کو اللہ کا کلام سنایا ہے، آپ اس کو 50-100 روپیہ دیں گے، انصاف کی بات ہے کیا؟ بولو، بالکل بھی انصاف کی بات نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، انہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ بیٹا گیا استاد کے پاس، قرآن پڑھا، سٹارٹ کیا، الحم کا سورہ پڑھنے کے لائق ہو گیا۔ کتنا؟ خالی الحم کا سورہ، سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ لائق ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق 500 درہم، ایک روایت کے مطابق 1000 درہم تھیلی میں گفٹ بنا کر کے استاد کے پاس بھیجا۔ استاد ونڈر، میرے پاس 1000 درہم کا تحفہ آیا۔ 1000 درہم اس زمانے میں کیا مطلب؟ پورے 1 سال کا خرچہ چل جائے گا۔ اتنا بڑا گفٹ دیا کس نے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو، جس استاد نے خالی الحم کا سورہ سکھایا، اس کو 1000 درہم گفٹ میں دیے۔ وہ استاد حضرت کو بولے، حضرت اتنا بڑا گفٹ آپ نے مجھے دیا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے تجھے کیا قرآن چھوٹا معلوم ہوتا ہے؟ تجھے کیا قرآن کریم چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں، میرے رب کا کلام ہے، انبیٹیبل ہے، ان میچبل ہے، ایسا یہ کلام ہے۔ یہ پڑھنا تو نے میرے بچے کو سکھایا ہے۔ 1000 درہم تو صرف میرے پاس آج اتنے ہی تھے، اس لیے میں نے لا کر کے دیا، اگر میرے پاس 10,000 درہم بھی ہوتے تو وہ بھی پہنچا دیتا۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں یاد کیے۔ کتنے سال میں؟ 12 سال لگے ان کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں، الفاظ یاد، معنی بھی، مطلب بھی، تفسیر بھی۔ 12 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ یاد کیا۔ تو ایک بہت بڑا اونٹ پکڑ کر کے لائے اور اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کی کہ آج مجھے قرآن کی ایک سورت یاد ہو گئی۔ یہ ہے قرآن کی شان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے سورہ بقرہ کو 8 سال میں یاد کیا۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ایک اونٹ ذبح کر کے محلے میں دعوت کی۔ یہ قرآن کا مقام ہے، قرآن کا درجہ ہے۔ تو علماء کرام سے اپنا تعلق قائم کریں، حافظ قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں، مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی خدمت کریں، مسجدوں میں خدمت کرنے والے امام ہے، مؤذن ہے، میں نہیں، پھر بولتا ہوں میں نہیں، ایکسپٹ می۔ تو سب کی خدمت کریں، کیونکہ یہی آپ کو کام آنے والے۔ آپ لوگوں کو اگر نیند نہیں آ رہی تو ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، پہاڑ کے برابر ان کے سینے میں نالج ہے، علم ہے، سمندر کے برابر ان کے سینے میں نالج ہے، اتنے بڑے اللہ والے۔ انہوں نے لکھا ہے، ایک اللہ والے ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جاتے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، کیا بات ہے آپ یہاں قبر کے پاس بیٹھ کر کے کچھ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ بولے، اس قبر میں جو بچہ ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ کون تھا؟ میرا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس پڑھنے والا بچہ تھا۔
میرے پاس سبق پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، بیٹا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تو اس بچے نے خواب میں مجھے بتایا کہ جب آپ لوگوں نے مجھے قبر میں دفن کر دیا اور آپ چلے گئے تو میرے پاس ایک بہت بڑا کتا آیا قبر میں، ایسا لگا جیسا کہ وہ مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں نے ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کو دیکھا قبر کے اندر، بڑا خوبصورت ہے۔ جیسے ہی وہ آیا قبر میں، اس نے کیا کیا، یہ جو کتا مجھے کاٹنے آ رہا تھا اس کو بھگا دیا، دور سے ہی اشارہ کیا، وہ کتا چپ چاپ چلا گیا۔ تو میں نے اس آنے والے نوجوان سے پوچھا کہ ارے بھائی نوجوان، میں نے تجھے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا، بڑا خوبصورت ہے، تیرا ڈریس بھی اچھا ہے، شکل صورت بھی بڑی اچھی ہے، تو کون ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو جمعہ کے دن پڑھا کرتا تھا، میں قرآن کی وہ سورت ہوں، سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جانے والی سورت ہے، میں قرآن کریم کی وہ سورت ہوں جس کو تو جمعہ کے دن پڑھا کرتا تھا، اللہ نے مجھے یہاں قبر میں تیری حفاظت کے لیے بھیجا ہوا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو آپ کو قبر میں ساتھ آنے والی ہے، قبر کے اندر آپ کو عذاب سے بچانے والی اور آخرت میں آپ کا درجہ بلند کرنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن کریم کو خوب پڑھنا چاہیے اور قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آج تراویح میں الحمدللہ قرآن کریم مکمل ہوا۔ آخری بات، 19ویں رکعت میں حافظ صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ الحم کا سورہ، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں۔ پھر لاسٹ رکعت میں 20ویں رکعت میں کیا کرتے ہیں؟ الحم کا سورہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا شروع کا حصہ۔ ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم تم پڑھتے جاؤ اور قرآن مکمل ہو جائے تو کیا کرو؟ پھر سے شروع کر دو۔ مطلب کیا؟ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے اینڈ تک پہنچے تو موڑ کر کے رکھ دیا، نہیں، پھر شروع کر دے، پھر پڑھنا شروع کر۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو تراویح کے اندر آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے، ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی۔ اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں نہ روزہ رکھا نہ تراویح پڑھی۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے 20 رکعت تراویح تکلیف میں، گرمی محسوس کرتے ہوئے، کچھ بھی ہو جائے پڑھنا ضرور ہے، آپ نے تراویح کی نماز پڑھی، آپ کے لیے اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قرآن کریم کو مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جاتے جب ختم ہوتا اپنے گھر والوں کو بلا لیتے، آ جاؤ، بیوی کو، ماں کو، بہن کو اور جتنے بھی ہیں پورے گھر والوں کو جمع کرتے اور بولتے، آج میرا قرآن کمپلیٹ ہوا ہے، چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سب مل کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول بالکل بگڑا ہوا، سب مل کر کے کبھی دعا کیے ہیں کیا؟ گھر میں 5 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں، سب ایک ساتھ مل کر کبھی دعا کیے ہیں؟ خواب میں کم سے کم۔ ہمارا گھروں کا ماحول بالکل انگریزوں جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ دینی ماحول بنانا چاہیے، گھر میں بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، دعائیں سکھانا چاہیے، نماز سکھانا چاہیے، اور ایک ساتھ مل کر کے تہجد پڑھیں۔ شوہر بیوی کو جگائے، بیوی شوہر کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے، ماں بیٹی کو جگائے۔
گھر کا ماحول ایک دم مسجد جیسا ہونا چاہیے. سب مل کر کے عبادت کریں, اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ تعالی حکومتوں کو بدل دے گا. گھروں کے اندر اگر ہم عبادت کرنا شروع کر دیں, راتوں میں اٹھ کر رونا شروع کر دیں گے, اللہ پاک ظالموں کو ہم سے ہٹا دے گا. ہمارے اعمال کی کمی ہے, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر نئے نئے قانون آ رہے ہیں. ہم اگر سیدھے ہو جائیں گے, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے, کوئی آدمی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو آج عہد کریں گے, ارادہ کریں گے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے, ہم اپنی زندگی میں انقلاب, ریولوشن لے کر کے آئیں گے. اب تک جو ہوا چھوڑو, ختم. اے اللہ, آج سے میں تیرا پکا بندہ بننے کا ارادہ کر رہا ہوں, اب موت تک اے اللہ تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے چل, صراط مستقیم پر مجھے چلا. آدمی کی نیت اگر صحیح ہے, اللہ پاک اس کی نیت کے بدولت اس کو سیدھے راستے پر لاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.